رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں مکہ مکرمہ میں جب عروج پر ہوئی اور مشرکین نے ہزار رکاوٹوں کے باوجود آپ کی دعوت اللہ اور توحید کو روک نہ سکے تو مشرکین نے ایک اجلاس کیا. دار الندوہ ایک جگہ تھی، وہاں تمام قبیلوں کے سرداران جمع ہو گئے اور کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سابقہ آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہے اور اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہر قبیلے نے تجویز دی، لیکن ایک شخص داخل ہوا، مورخین نے لکھا ہے بہت نورانی چہرہ اور بہت ہی مسکین طبع اور بہت ہی آزمودہ کار، بڑا بارش اور بہت بارونق قسم کا چہرہ بنایا اور بہت ہی زیادہ بڑا پگڑ سر پہ رکھا اور بیٹھتے ہی رونے لگا. لوگ حیران ہوئے کہ مہمان آیا ہے بابا جان اور رو رہا ہے. اس نے کہا یہ تو مکہ ہے، کعبہ ہے، تمہیں کم فکر ہے، مجھے اپنی قوم کی فکر ہے کہ یہ فتنہ اگر یہاں سے وہاں پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا؟ آبائی مذہب، اجدادی مذہب تو ختم ہو ہی رہا ہے. سب نے اس کی طرف توجہ کی کہ جب یہ آنسو سے رو رہا تو اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوگا. کہا بابا آپ بتائے. اس نے کہا پہلے مجھے رونے دے. کافی دیر تک روتا رہا. اس کے بعد کہا کہ بھائی بات سنو، ہر قبیلے سے ایک یا دو آدمی اکٹھے ہو جائے اور رات کو اس پر حملہ کرے تو اتنے سارے قبائل کا مقابلہ بنو ہاشم نہیں کر سکیں گے. سب نے کہے تو عجیب بات ہے کہ جب بہت سارے قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو اتنے سارے قبائل سے دشمنی مول لینا یہ بنو ہاشم کے لیے آسان نہیں ہوگا. یہ ابلیس آیا تھا انسانی شکل میں، نورانی شکل میں ابلیس. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس وقت سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لے، ایک تجویز دی تھی، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر لے، دوسری تجویز، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے. وَيَمْكُرُونَ، یہ سازش کر ہی رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر فرما رہے تھے اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، پہلے سے آپ کو اطلاع تھی. آپ آدھی رات گزرنے کے بعد علی المرتضیٰ چونکہ داماد تھے اور گھر کے آدمی تھے، مکے والوں کی کچھ امانتیں ان کے سپرد فرمائی کہ صبح یہ حوالے کرنا اور پھر جب موقع ملے تو آنا. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ انہوں نے راستے میں دو اونٹنیاں کھڑی کی تھی، ایک اپنے لیے دوسری آپ کے لیے. مشرکین چاروں طرف انتظار میں ہے کہ اب موقع پا کر کے ہم حملہ ہوں گے، اور ان کو اطلاع تھی کہ آپ نکلنے والے ہیں. آپ نے شاہت الوجوہ پڑھ کر ریت پر دم کیا اور ریت کو چھوڑا. وہ سب مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور سب اپنی اپنی جگہ سو گئے. بات آئی سمجھ؟ آپ بڑے آرام تسلی سے آئے کعبہ شریف، وہاں آپ نے طواف کیا اور کعبے سے خطاب کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے اب میرے اللہ نے مجھے یہاں سے جانے کا کہا ہے.
اور بعض کہتے ہیں کہ صرف آپ نے مکے کو خطاب کیا ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد 40 کلومیٹر پر ایک جبل ہے، پہاڑ ہے، بیل کی شکل میں، جبل الصور۔ وہاں جب آپ پہنچے تو خیال ہوا کہ شاید دن ہو رہا ہے، سفید سحر پھیل رہا ہے، ستر آدمی دور سے نظر آتا ہے۔ تو آپ نے ابوبکر سے کہا یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا، وہ جنگل میں چرنے لگی، اور بھی بہت اونٹ چر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، کافی دیر تک صفائی کی، اور اس غار میں سوراخ بہت تھے، اور غار میں جب سوراخ ہو تو لازماً اژدہا موجود ہوتا ہے۔ پگڑی اپنی پھاڑ کر ٹکڑے اس میں دے دیے، اور ایک سوراخ رہ گیا۔ جب حضرت سونے لگے تو ابوبکر نے اپنا انگوٹھا اس میں دے دیا۔ ایک شام تھا جو 100 سال سے وہاں رہتا تھا نبی آخر زمان کے دیدار کے لیے، وہ وہاں سے آیا ہر سوراخ سے۔ ابوبکر نے جہاں انگوٹھا رکھا تھا اس کو ڈسنے لگا اندر۔ ابوبکر کو تکلیف بہت تھی لیکن بولتے نہیں تھے، تکلیف کی وجہ سے چہرے سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت کا چہرہ تر بتر ہوا، کیونکہ ابوبکر کے ران پہ سر رکھ کے آپ سو رہے تھے۔ اوپر دیکھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا حضرت کوئی اژدہا ہے۔ آپ نے کہا پاؤں ہٹاؤ، جب ہٹایا تو سانپ سامنے آیا۔ السلام علیکم۔ حضرت نے فرمایا یہ تم نے کیا خیر الرجال کو ڈسا ہے۔ اس نے کہا 100 سال پہلے میں نے توریت میں ایک عالم سے نبی آخر زمان کی خبر سنی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، مجھے تو لوگ دیکھتے ہی مار دیں گے، تو میں اس غار میں رہنے لگا۔ اس نے کہا وہ یہاں جاتے وقت آرام کریں گے۔ اب ابوبکر نے میرا راستہ بند کیا ہے۔ آپ نے اس پر لعاب لگایا اور ایسا ہوا جیسے کبھی آپ کو کسی چیز نے ڈسا ہی نہیں۔ اور ہر سال جب وہ موسم آتا تو ابوبکر کے پاؤں کا زخم ہرا ہو جاتا، آپ کے رال مبارک سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ وفات کے بعد جب زخم ہرا ہوا، حضرت تشریف لے گئے تھے، ہرا ہوتے ہوتے 2 سال 3 مہینے 26 دن میں ابوبکر کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت کا وصال بھی زہر سے ہے۔ زینب بنت اسلم یہودیہ نے خیبر میں کھانے میں زہر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال بھی زہر سے ہے۔ مشابہت بن نبی حیاً و میتاً۔ یہ تواریخ کے واقعات ہے، بعض مفسرین روح البیان وغیرہ نے نقل کیے۔